اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ اور ایک شخص کو استسقاء کی بیماری تھی، بلکہ وہ قریب الہلاک تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعائے شفا چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن اپنا تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا۔ اس نے وہ خاک زبان پر رکھی، فی الفور وہ چنگا ہو گیا۔ اور غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں میں شدت سے درد تھا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور تھوڑا سا آب دہن مبارک آنکھوں میں دگا دیا تو فوراً عین راحت پائی، اور ایک شخص کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اس کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں کچھ پڑھ کے پھونکا، بینا اصلی حال پر آئی اور دیکھنے لگا، اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اپنا اس کے ٹوٹے پاؤں پر پھیرا تو فوراً جوڑ مل گیا اور شفا پائی۔ اور ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو اگر آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آواز دیے، لڑکے خدا کے حکم سے اٹھ۔ لڑکے نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لڑکے، تیری خواہش ہے دنیا میں آنے کی؟ کہا نہیں، اور کہا یا رسول اللہ، دنیا سے آخرت کو بہتر پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ماں باپ ایمان لاتے ہیں، اگر تیری دنیا میں آنے کی خواہش ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کے رہ۔ اس نے کہا کہ ماں باپ سے میں نے خدا کو زیادہ مہربان پایا۔ اور ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی، تب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا، اور جب وہ لڑکا ماں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈرا، تب چھت سے گر کر مر گیا۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا، اگر مرنا دونوں لڑکوں کا میں بیان کروں گا تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ کھائیں گے اور بہت ناخوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکے میرے باہر کی طرف کھیل میں مشغول ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تلاش کر کے لاؤ، وہ اور ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ تب ناچار ہو کے لڑکوں کی ماں نے احوال مرنے کا ان کے بیان کیا۔ یہ بات سن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر دونوں لڑکوں کی لاش پر جا کھڑے ہوئے اور دعا کی۔ فی الفور دونوں لڑکے زندہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اس بکری کا کھاؤ، لیکن ہڈی اس کی نہ توڑو۔ بعد اس کے ہڈیوں کو جمع کیا اور ہاتھ مبارک اپنا اس پر رکھ کر کچھ کلام الہی اس پر دم کیا، فوراً وہ بکری زندہ ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے، اس کے 3 پشت تک اثر دعا کا اسی طرح سے باقی رہتا تھا۔ اور ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے واسطے کچھ دعا دنیا کی کیجیے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا الہی، مال و اولاد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس قدر میں دولت مند ہوا کہ دولت میری کبھی کم نہ ہوئی، اور جو عیش اور خوشی میں نے کی ہے سو کسی نے نہیں کی، اور اولاد میری 100 آدمی سے زیادہ ہوئی۔ اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے دعائے برکت کی کہ سو ان کے واسطے دروازہ روزی کا ایسا کشادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو نیچے اس کے سونا چاندی پاتے۔ پہلے وہ فقیر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ بعد ان کی موت کے 50,000 دینار سونے کے بموجب وصیت کے محتاجوں کو دیے گئے، اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں پہنچے، حالانکہ زندگی میں اپنی بہت خیرات کر چکے تھے۔ اس سبب سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ اپنا رکھ کے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 80 برس کی تھی، تب بھی جوان تھے، اور ایک دن ایک شخص کے چہرے پر دست مبارک پھیرا، ایسی صفائی اور لطافت اس کے چہرے پر نمود ہوئی کہ دوسرے کا منہ اس کے منہ میں مثال آئینے کے نظر آتا تھا۔ اور ایک دن تھوڑا سا پانی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، تب وہ بی بی ایسی حسینہ اور خوبصورت ہوئی کہ حسن و جمال میں مثل ان کے کسی کو نہ پایا۔ اور ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدن پر واسطے دفع مرض کے ہاتھ مبارک پھیرا، اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ بوئے مشک و عنبر پر وہ غالب تھی۔ ہر چند کے عورتیں اس کی اقسام طرح کی خوشبو ملتی تھی، لیکن
وہ خوشبو سب پر غالب تھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کے واسطے اپنے شکم مبارک کو کھول کر دکھلایا کہ 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں، یعنی 4 دن سے تناول طعام نہیں کیا تھا۔ بعد اس کے صاحبزادے کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتاؤ۔ اس نے کہا، کنویں سے پانی نکالو، ڈول پیچھے 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تب پہلے ڈول کی اجرت جو 3 خرمے ملے خود تناول فرما کے پانی کھینچنے میں مشغول ہے۔ جب 8 ڈول حضرت نے کھینچے، قضائے الہی سے رسی ٹوٹ کے ڈول کنویں میں گر پڑا، اور عربی نے غصہ ہو کر ایک تماچا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مارا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول اس کا کنویں سے نکال دیا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ عربی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھا، اپنی حرکت ناموقول سے نادم و پشیمان ہو کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور نہایت درد سے اس کے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر آ کے شور و غا کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کی خبر سن کے باہر تشریف لائے۔ عربی نے بہت سا عذر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھا، ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، تقصیر میری معاف کیجیے، میں نے نادانستہ گستاخی کی، اس کے خوف سے میں نے ہاتھ اپنا کاٹ ڈالا، اب عفو تقصیر کا خواہاں ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میرے حال پر رحم کیجیے اور میرے کٹے ہاتھ کو درست کیجیے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کٹے ہاتھ کو ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دیا۔ ہاتھ اس کا بدستور سابق درست ہو گیا، اور وہ عربی اس معجزے کو دیکھ کر فی الفور ایمان لایا۔ اور روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں واسطے تعمیر مسجد منورہ کے درکار ہیں، کہاں ملیں گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں میرا مکان ہے، اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں، اگر وہ کسی طرح سے آ سکے تو مسجد تعمیر ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مسبب الاسباب میں عرض کی، وہ لکڑیاں اڑ کر مدینہ منورہ میں آئی اور مسجد نبوی میں خرچ ہوئی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وقت شہرت پانے نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ظلم و ستم قریشیوں کے ایک یہودی بڑا عقل مند مدینہ منورہ میں رہتا تھا، ہمیشہ توریت کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن توریت میں صفت اور نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا دیکھا، ہمارے غصے کے اپنی بیوی سے قینچی منگوا کے صفت اور نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ دیا۔ پھر دوسرے دن اپنے معمول پر توریت کو پڑھنا شروع کیا تھا، دیکھا تو پھر اسی مقام میں نام مبارک موجود ہے، پھر کاٹ ڈالا۔ تیسرے روز حسب معمول آپ کا نام نامی پھر اسی جگہ پر موجود پایا، اور نہایت غصے سے کاٹنے پر مستعد ہوا کہ آواز غیب سے آئی، اے ملعون، اگر 1000 بار صفت اور نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹا دے گا پھر وہیں پائے گا، ہرگز اور ہر آئینہ تو نہ مٹا سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول خدا ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ سے مکے میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لایا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک یہودی بکری کے کباب بنا کے گوشت میں زہر ملا کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، آپ تناول کیجیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کھانے کا کیا تو وہ گوشت بولا، یا رسول اللہ، آپ نہ کھائیں کیونکہ زہر خاطر ملا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے یہودی، اس گوشت میں زہر ملا ہے۔ یہودی نے کہا، سچ ہے، لیکن آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا، اسی گوشت نے۔ تب یہودی نے کہا، اگر آپ نبی برحق ہے تو اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو ہم جانیں آپ ہی نبی سچے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور باقی یاروں کو تقسیم کر دیا۔ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھا گئے، کسی کو زہر نے اثر نہ کیا۔ پس اکثر یہودیوں نے اس معجزے سے دین اسلام قبول کیا۔ اور ایک روایت میں ایک مرتبہ 12,000 آدمی اہل یمن کے واسطے حج کرنے کے مکہ معظمہ میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بت کے نام اس کا حبل تھا، جڑاؤ جواہر سے بنا تھا اور پارچہ حریری میں پیچیدہ، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت کی، تب ان لوگوں نے کہا، آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبل میرے پیغمبری کی گواہی دے
تو تم سب پر ایمان لاؤ گے؟ کہا اگر ایسا ہو تو ضرور ہم سب ایمان لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبل کو بلایا، اس نے لبیک یا رسول اللہ کہا اور چلا آیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اس کو ماری اور فرمایا کہ تو کہہ میں کون ہوں؟ بولا انت رسول اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود لائق بندگی کے مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اللہ کے اور بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا میں پتھر ہوں، لوگوں نے مجھے معبودی میں پکڑا ہے اور یہ محض غلط ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو ایک بار کی 12,000 آدمی سجدے میں آئے اور توبہ استغفار کر کے مسلمان ہوئے۔ اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہو کے گھر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اترے، اور ان کی ایک ٹکڑا زمین تھی، اس میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی گیہوں اس میں چھیڑ دیا، اسی وقت اگے اور پکے تیار ہوئے، اور ایک کھیت کو کاٹا اور پکا کے کھایا، اور کاٹنے کے بعد اس کی جڑ سے بیگن کا درخت پیدا ہوا۔ مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اپنا اس چولہے میں کہ تیز آگ جلتی تھی داخل کیا اور دیر تک اس کے اندر رکھے رہا، لیکن کچھ ضرورت دستر مبارک کو نہ ہوا۔ اور روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص انصار میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی میری 4 ہے، فرزند ایک سے بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ بہت سب بڑھیا ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیویوں کے حق میں دعا کی، اس کی بیویوں کو حمل رہا۔ اور روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی راہ میں یاروں کے ساتھ ایک مقام میں اترے، وہاں یاروں نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پکانے کے واسطے لکڑیاں نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لکڑیوں کے پتھر رکھ دیے، وہ پتھر مانند لکڑیوں کے جلتے رہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ موجودات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔